اسلام کے بنیادی تصورات کیا ہیں؟ آئیے اس مواد کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ یہ ساری بات ایک مرکزی سوال سے شروع ہوتی ہے، سر تسلیم خم کرنے کا آخر مطلب کیا ہے؟ خود لفظ اسلام کا مطلب ہی ہے مکمل طور پر سر تسلیم خم کرنا، یعنی خود کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ تو ایک طرف کائنات ہے جو خدا کے قوانین کی پابند ہے، اور دوسری طرف ہے انسان جسے انتخاب کی آزادی ملی۔ یعنی ستارے ہوں یا ایٹم، سب اپنے خالق کے بنائے ہوئے قوانین کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جو خدا کو نہیں مانتا، اس کا اپنا جسم بھی قدرتی قوانین کی پابندی کرتا ہے۔ اس کے بالکل برعکس ہے کفر، جس کا لفظی مطلب ہے اپنی فطرت کو چھپانا یا اس سے انکار کرنا۔ اچھا، تو اگر انسان کو آزاد مرضی دی گئی ہے تو پھر وہ صحیح راستہ تلاش کیسے کرے گا؟ اس کا جواب ہے پیغمبروں کے ذریعے۔ خدا نے انہیں بھیجا تاکہ وہ انسانوں کو نیکی کا راستہ دکھا سکیں۔ یہ سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا، ہر قوم میں جاری رہا اور حضرت محمد پر ایک آفاقی پیغام کے ساتھ مکمل ہوا۔ یہ آخری پیغام 7ویں صدی کے عرب میں آیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس وقت وہاں کا ماحول کیسا تھا۔ وہ دور تاریکی کا گھڑا کہلاتا ہے۔ ہر طرف قبائلی جنگیں، بت پرستی اور جہالت کا دورہ تھا۔ لیکن اسی ماحول میں ایک ایسی شخصیت بھی تھی جسے سب الامین یعنی سچا اور امانتدار کہتے تھے۔ پھر 40 سال کی عمر میں غار حرا میں عبادت کے دوران ایک ایسا انقلاب آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ان کا پیغام بہت واضح تھا، صرف ایک خدا کی عبادت کرو، سچ بولو، انصاف کرو اور سب انسان برابر ہیں۔ اس پیغام کی پاداش میں انہیں 13 سال تک شدید مخالفت اور ظلم و ستم سہنا پڑا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس ماحول سے ایک امی شخص اتنی بڑی تبدیلی آخر کیسے لا سکتا تھا؟ انہوں نے نہ صرف جنگجو قبیلوں کو ایک کیا، بلکہ تہذیب کو ایک عقلی اور سائنسی بنیاد بھی فراہم کی۔ اس کا جواب وہ خود دیتے ہیں، یہ سب کچھ میری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اور یہی بات ان کی نبوت کے آخری ہونے کے عقیدے کی بنیاد ہے۔ یہ تمام باتیں اسلام کے سب سے اہم اور بنیادی عقیدے پر آ کر ٹھہرتی ہیں، اور وہ عقیدہ ہے توحید، یعنی خدا کی وحدانیت پر کامل ایمان، جو اسلام کی اصل بنیاد ہے، جس کا اظہار اس سادہ مگر جامع کلمے میں ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہی وہ حتمی سچائی ہے جو اس ماخذ کے مطابق تمام پیغمبروں کے ذریعے انسانوں تک پہنچائی گئی۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک مکمل اور ختمی پیغام آج کی اس بدلتی ہوئی دنیا میں کیا معنی رکھتا ہے؟